یہ اعلان کرتے ہوئے پیغمبر نظر آتے ہیں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت جو خندق کے دن تھی ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جاتی ہے۔ یہ پیغمبر کے ساتھی ہیں، قرآن جن کی مدح کر رہا ہے، جن کے ہاتھ سے کوئی کافر نہیں بچتا۔ اور یہ کیسے ساتھی ہیں کہ جنگ کے احد میں مولا کی تلوار ٹوٹ جاتی ہے۔ بہرحال انوار کی روایت ہے، البتہ اس کی سند نہیں ہے کہ یہ اہل سنت کی کتب سے ہی نقل ہوئی ہے، لیکن بہرحال انوار میں بہرحال یہ روایت موجود ہے کہ جب تلوار ٹوٹی، پیغمبر پہ سخت وقت آیا، جو جیتی ہوئی جنگ تھی وہ ہارنے لگے، مسلمان بھاگے اپنی اپنی جگہوں سے، کافر غالب آنے لگے، تو اس وقت ایک آواز آئی ناد علی مظہر العجائب، نعرہ حیدری۔ اور پھر اس کے بعد پہلی یہ آواز، پھر رسول اللہ نے، یہ آپ کو ساتھی بتا رہا ہوں جو رسول اللہ کے ہوں، یہ ان کی خصوصیت کافروں پہ کیسے بھاری ہیں۔ کافروں کی جن کو دیکھ کے ہی جان نکل جاتی ہے، یہ پیغمبر کے ساتھی ہیں۔ اور پھر جب جنگ تمام ہونے والی احد کی، پھر ایک مرتبہ روایت میں یہی ہے کہ پیغمبر جبرائیل آئے اور آگے کہا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ کس کے لیے خطاب ہو رہا ہے؟ جس نے پیغمبر کا دفاع کیا، جو میدان میں ڈٹا رہا۔ اور پھر جنگ خیبر ہے، وہاں پہ بھی مسئلہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے اپنے ساتھیوں کا کچھ اسی انداز میں تعارف فرمایا کہ اب جس کو بھیجوں گا وہ کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، یعنی میدان میں ثابت رہنے والا ہوگا۔ تو پیغمبر کے ساتھیوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ کبھی بھی دشمن کے مقابلے میں میدان چھوڑ کے نہیں جاتے۔ یہ پیغمبر کا ساتھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس نے میدان کو خالی کر دیا، میدان کو چھوڑ دیا۔ یہ پیغمبر کے ساتھی۔ میدان میں ثابت۔ وجہ کیا ہوئی کہ آج مسلمان اس مقام پہ پہنچا؟ وجہ یہی کہ انہوں نے وہ اللہ کا بنایا ہوا نظام قبول نہیں کیا، خدا کا بنایا ہوا نظام قبول نہیں کیا۔ کون سا نظام؟ وہی نظام جو خدا نے کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے میرا حبیب، جو پیغام پہلے آ چکا ہے، جو نظام ہدایت پہلے آپ کو پہنچایا جا چکا ہے، آج اس کے پہنچانے کا وقت آ گیا۔ اگر آپ نے اس پیغام کو نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا، تو پتہ چلا کہ پوری رسول کی 23 سال کی محنت ایک طرف، یہ اعلان کی اہمیت ایک طرف۔ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ بھی نہ پہنچایا۔ رسول نے کیا کیا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، سے وہ نظام مسلمانوں کو دیا کہ
اگر اس نظام سے وابستہ رہو گے تو قیامت تک کے لیے فلاح ہوگی۔ انی تارکن فیکم الثقلین کا اعلان کیا، نظام دیا ہے نا پیغمبر نے، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ اگر نجات چاہتے ہو تو ان دونوں سے متمسک رہو، جب بھی ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو اب جس نے بھی اہل بیت کو چھوڑا وہ الہی نظام سے نکل گیا، وہ خدا کے نظام سے باہر ہو گیا۔ تو اب اسی نظام کو جب تک قبول نہیں کیا جاتا تب تک فلاح نہیں ملے گی۔ وجہ کیا ہے کہ وہی قوم ذلت کا شکار ہو رہی ہے۔ آج کافروں کے سامنے وہ خود کافر کہتے ہیں، امریکی صدر کہتے ہیں کہ ہم وہ جب تک ان کے پاس پیسے ہیں ہم ان سے پیسے لیتے رہیں گے۔ اور حضرت معظم نے بھی کہا تھا کہ یہ دودھ دینے والی گائے ہیں، یہ سعودی عرب، یہ عرب ممالک، یہ دودھ دینے والی گائے ہیں، جب تک یہ دودھ دیتی رہیں گی امریکہ ان سے دودھ لیتا رہے گا۔ یہ کب تک؟ یہ نتیجہ کس چیز کا ہے؟ اس نظام الہی کو چھوڑنے کا۔ اس کے مقابلے میں جنہوں نے اللہ کے نظام کو آج بھی قبول کیا، آج بھی وہ کافر کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا کا لشکر ایک طرف تھا، اسرائیل ایک طرف تھا، امریکہ ایک طرف تھا، اور نہتا حزب اللہ ایک طرف تھا، لیکن ان کا جنگ میں یہی نعرہ تھا لبیک یا زہرا، تو اللہ نے ان کو ان کے مقابلے میں فتح نصیب کی۔ وجہ کیا ہے؟ وہی نظام انہوں نے اپنایا ہے، خدا کا دیا ہوا نظام۔ اکیلے قاسم سلیمانی جی ایک طرف پوری دنیا کا میڈیا، پوری دنیا کا لشکر، پوری دنیا کی طاقت، پوری دنیا کی دولت صرف ہو رہی ہے، خرچ ہو رہی ہے کہ رسول کے مقابلے میں جو نظام ہے اس کو دوبارہ سے قائم کیا جائے۔ توجہ کیجئے گا کہ وہی نظام جو رسول کے بعد قائم ہوا تھا اسی نظام کو دوبارہ قائم کیا جائے۔ اب یہ کون قائم کر رہا ہے؟ کافر۔ داعش بنائی انہوں نے، انہی کافروں نے، انہوں نے ہی بنائی یہ داعش، تاکہ اسلام کو ختم کیا جائے، اسلام کا ایک بھیانک چہرہ جو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، وہ چہرہ جو اسلام کا نہیں ہے، وہ چہرہ جو حقیقی دین پیغمبر کا چہرہ نہیں ہے، وہ چہرہ پیش کیا جائے۔ داعش کو بنایا، پوری دولت، پورا ہتھیار، پوری لشکر، پورا میڈیا دنیا کا ان کے ساتھ، لیکن ادھر کون ہیں؟ ادھر وہی فاتح خیبر کے ماننے والے ہیں، ادھر وہی نظام الہی کے پاسدار ہیں، اسی نظام کو چاہنے والے ہیں جو اللہ نے غدیر کے موقع پہ نظام عطا کیا تھا، اسی نظام کو آگے لے کے چلنے والے ہیں۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جس نظام کو یہ لے کے آئے تھے، یہ کافر لے کے آئے تھے، پوری دنیا پہ مسلط کرنا چاہتے تھے، علی والوں نے اس نظام کو کیسے لپیٹ کے پھینک دیا۔ مگر آج بھی دنیا عزت چاہتی ہے، اسی اہل بیت کی طرف آنا پڑے گا۔ جس نظام کو چھوڑا ہے اسی نظام کی طرف آنا پڑے گا۔ کیوں؟ یہی اہل بیت ہے ریزن
پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، پیغمبر کے بعد آپ مطالعہ کر لیجئے تاریخ کا، خلافت اول کو دیکھ لیجئے، خلافت ثانیہ کو، خلافت ثالثہ کو، جب بھی کسی خلیفہ پر یا جب بھی کسی پر کوئی مشکل وقت پڑا ہے، حیدر کرار کے دروازے پہ آیا کہ ہم ڈوب گئے بچا لو، اور یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ تو پتہ چلا کہ ان کی نظر میں بھی اگر کوئی نظام کامیابی دلا سکتا ہے تو حیدر کرار والا نظام ہے۔ علی کو چھوڑو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، وہی نظام جو علی والا ہے، اور اسی علی والے نظام کو اللہ نے کامل نظام کہا ہے۔ اگر علی کو نکال دیں تو نظام ناقص رہ جائے گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے اسی علی کے ولایت والے دین کو مکمل دین کہا ہے، اسی نظام کو مکمل نظام کہا ہے۔ جس دن علی کی رہبری کو نکالو گے خط رسول سے نکل جاؤ گے۔ لہذا آج بھی اگر مسلمان نے کامیاب ہونا ہے تو اسی نظام امامت کی طرف آنا پڑے گا، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کی طرف آنا پڑے گا۔ پر یہی نظام ہے، یہ تبھی قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اس لیے کہ ہم نے ان کو امام بنایا ہے، ہم نے ان کو امام بنایا، اور یہ ہمارے حکم سے ہی فریضہ ہدایت کو انجام دیتے ہیں۔ لہذا بشریت جتنا مرضی نظام بنا لے، بشریت جتنے بھی خلیفے بنا لے، بشریت جتنے بھی نمائندے بنا لے، جو کچھ بنا لے، تب تک وہ ناکام رہے گی جب تک الہی نظام کی طرف واپس نہیں۔ سارے نظام جو نظام بھی بنا لے، اسی لیے آپ دیکھیے پیغمبر کے بعد مولا کائنات کے بعد امام حسن کے بعد سید الشہداء، اس کے بعد امام زین العابدین، امام محمد باقر علیہ السلام، جعفر صادق علیہ، ہر امام آتے گئے، وہ تعلیمات کا دائرہ وسیع تر ہوتا چلا گیا، وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ اس کے باوجود کہ دشمن مکمل طور پہ اس نے اپنے حربے استعمال کیے کہ یہ نظام امامت آگے نہ پھیلے، لیکن آئمہ نے کام کیا، یہ نظام آگے پہنچا، حتیٰ کہ آج جس امام کی ولادت کے شب میں ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، امامت کا نظام وہاں تک پہنچا۔